سیاست بڑا عجیب کھیل ہے. سیاست میں اس لیے آیا جاتا ہے ایم این اے بنے, ایم پی اے بنے, اور اگر یہ نہ بن سکیں تو پھر اس کے بعد سینیٹر بن جائیں, اور جب سینیٹر بن جائیں تو پھر کس طرح سے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, قانون سازی کرنی ہے. یہ تو صرف ایک کام ہے جو آپ نے دیکھنا ہے. اصل ہے کہ وہاں پر آپ کو مراد مل سکے, اور انہی میں ایک ہے کسی کمیٹی کی آپ کو چیئرمین شپ مل جائے تو کیا ہی بات ہے. پھر آپ کے پاس بہت زیادہ آ جاتے ہیں ایسے ذرائع جن سے آپ بڑی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں, بڑا کچھ کر سکتے ہیں. بابر ڈوگر صاحب, یہ جو قائمہ کمیٹیوں میں جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے, اچھی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, نہ کوئی اپوزیشن جماعت نہ حکومتی, کیونکہ سب کو نوازا گیا ہے, سب کو وہ کہتے ہیں پنجابی رجا دیتا ہے, اور سارے خوش ہو جائیں گے. سب کو کوئی نہ کوئی کمیٹی کہیں نہ کہیں کچھ مل گئی ہے. اس سے یہ اتنے خوش کیوں ہو جاتے ہیں اگر یہ کوئی کمیٹی کی چیئرمین شپ مل جاتی ہے تو؟ دیکھیں اسامہ صاحب, جو سینٹ اور نیشنل اسمبلیز کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے پاس بے تحاشا اختیارات ہیں, مگر یہ جو صوبائی کمیٹیاں اس طرح نہیں ہیں. ان کے پاس 100 ووٹوں کے بھی اختیارات ہیں. یہ کسی بھی محکمے کو بلا سکتی ہیں, کسی بھی ایشو پر, کسی بھی قومی اور نیشنل ایشو پر کسی بھی بڑے بندے کو بلا سکتی ہیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہیں. ایون یہ منسٹرز کو بھی بلا لیتی ہیں, منسٹرز کو بھی سنتی ہیں, بڑے بڑے جو محکموں کے ہیڈ ہیں ان کو بھی بلا لیتی ہیں, تو ریکمنڈیشنز بھی دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس بے تحاشا مراد بھی ہیں, ان کی جو چیئرمینوں کو بے تحاشا مراد بھی حاصل ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمیٹیز کے جو چیئرمین ہوں اپوزیشن کی طرف سے, خاص طور پہ کہ ان کے وہ لوگ ہوں جو ہر کمیٹی میں اسپیشلائز قسم کے لوگ جو ہیں ان کو یہ ریکمینڈ کرتے, ان کو بھیجتے, ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تاکہ ایک اچھی ان پٹ کمیٹیوں کی طرف سے آتی جو, اور وہ کوئی نیشنل جو ہماری سروس ہے اس میں کوئی بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. یہاں پر تو عجیب و غریب بات ہے, یہاں پر اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ جن کا کسی کمیٹی سے کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کو ان کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے, بندر بانٹ کی جا رہی ہے. نون لیگ جو ہے جمعیت اہل حدیث کو خوش کر رہی ہے, اپنے لوگوں کو خوش کر رہی ہے, پھر پارٹی جو ہے وہ اپنے چیزوں کو خوش کر رہی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے جو ان کے الائز ہیں ان سب کو انہوں نے کہا کہ چلو تم سارے جا کے کمیٹیاں سنبھالو, چیئرمین شپ سنبھالو اور مزے لٹو. اب یہاں پر مشاہد اللہ صاحب جو ہیں بڑے فین فیئر سے نواز شریف صاحب ان کو لے کے آئے تھے, ان کو نون لیگ جوائن کروائی, اور اب ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی مشاہد حسین سید صاحب, اور وہ وہیں پر پہنچے جہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا. انہوں نے پارٹی کو بتائے بغیر ہی وہ ڈیفنس کے چیئرمین بن گئے, ڈیفنس کمیٹی کے. تو اس سے سنا ہے کہ نواز شریف بڑے ناراض ہوئے ہیں, انہوں نے اس پہ شدید اپنے غصے کا اظہار کیا کہ جناب آپ کو تو ہیومن رائٹس کا کہا گیا تھا, آپ یہ ڈیفنس میں کدھر چلے گئے ہیں, اور ان کو نوٹس بھی دیا گیا ہے. تو پھر پارٹی جو ہے اس کو بھی غصہ ہے, کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی پھر پارٹی کے ساتھ جو بھی نوجوان یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کی جو چیئرمین شپ ہے انہوں نے پھر پارٹی نے سرنڈر کر دیا. مشاہد حسین سید صاحب ویسے ایک جرنلسٹ بیک گراؤنڈ, اور پھر نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہو گئے, بہت ان سے یاری دوستی ہو گئی, پھر قاف لیگ میں چلے گئے, اور پھر تو قاف لیگ کے روح رواں رہے, اور سیکرٹری رہے سر, پارٹی کے سیکرٹری رہے, اور پھر اچانک دوبارہ نواز شریف کے پاس آ گئے, یہ اب سے چند سال پہلے, اور پھر سینیٹر بن گئے. دیکھیں میری بات سنیں, جرنلسٹ کبھی بھی نہیں تھے. پہلی بات نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم لوٹوں کے لیے جو گیا. شاہد حسین سید اس وقت تک نون لیگ میں تھے جب تک وہاں سے ان کو بینیفٹ ملتا رہا. جب ان کو سینیٹرشپ چاہیے تھی وہ قاف لیگ نے دے دی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب قاف لیگ کے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے, چاپلوس وہ بڑی انتہا کے ہیں, وہ ہر ایک کو بڑے اچھے طریقے سے شیشے میں بھی اتار لیتے ہیں, اور انہوں نے الٹیمیٹلی نواز شریف کو بھی شیشے میں اتار لیا اور دوبارہ سینیٹرشپ حاصل کر لی. اور اب جب بات آئی کہ آپ وہ بڑا چیزوں کو بھانپ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب اب کدھر جا رہے ہیں, میاں صاحب کی فیٹ کیا ہے, اور میں نے اب آگے کدھر جانا ہے, آگے کا رستہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. جہاں کا مصداق تھا وہ ایک جملہ ہے, جہاں کا تھا خمیر. اچھا, اب معاملہ جو ہے کہ یہ جو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں جو بنی ہیں اور جو فنکشنل جو کمیٹیاں ہیں, اس حوالے سے ایک تو حکومت نے اپنے بندوں کو نوازا ہی نوازا ہے, پھر جو اپوزیشن نے پھر اتحادیوں کو آزاد لوگوں کی جس طرح چیئرمین شپ دی ہے. اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جو جماعت ہے اس کے کم از کم اگر 3 سینٹرز ہوں تو 3 سینٹرز کے اوپر ایک چیئرمین شپ ان کے حصے میں آتی ہے. اب جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, ان کا تو سینیٹر ہی ایک ہے, اس کو بھی چیئرمین شپ دے دی گئی.
عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کا بھی ایک ہی سینٹر ہے, اس کو بھی چیئرمین شپ دے دی ہے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے ان کی حمایت کرنے والے جو 6 میں سے 5 اراکین کو جو ہے وہ تو پیپلز اچھا, یہ جماعت اسلامی تو کلیم کرتی ہے کہ ہم عہدوں کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں, ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان اسمبلی یاد آ گئی, وہاں ہر کوئی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کو وزارت مل جاتی ہے ایسے, کیونکہ وہ چھوٹا سائز ہے. ایک بات خیرل صاحب بتائیں, نون لیگ نے سارا کچھ فضل الرحمان صاحب کو دے دیا, ان کو خوش کر دیا. کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جس طرح سے کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, پہلے بتا سکتے ہیں کہ اچھا اس پر ٹیکس لگنے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, اور پھر آپ, میں مثال دے رہا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ بتا کر وہ بڑا پیسہ, اور ماضی میں مثالیں رہی ہیں کیونکہ وزیر اعظم ہے کو وزیر خزانہ بتاتا ہے اس پر ہم سرکولر جاری کرنے لگے ہیں, اس پر ٹیکس لگنے لگا ہے, یہ کر دو وہ کر دو, تو اربوں خربوں روپیہ کما لیتے ہیں. بالکل ایسے یہ لوگ اس لیے چیئرمین شپ لیتے ہیں نا, اور ان کا کیا ہے مسئلہ, اور کو عوام کی خدمت کے لیے تھوڑا لیتے ہیں. اب سینٹر جو شمیم افریدی صاحب ہے فاٹا سے تعلق رکھتے, چند روز قبل ہی انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی, اور اس کے بعد انہیں نجکاری کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. دیکھیں پیسے کس طرح پورے ہوتے ہیں, اگلے بندے کو ایسے نہیں ہے کہ بندہ آتا ہے. یہاں تو میں نے سنا ہے وہ لائسنس بکتے ہیں اسلحے کے, ہاں جی بڑا کچھ بکتا ہے جی. پیسہ بڑا پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اپنی اتحادیوں بشمول مسلم لیگ فنکشنل اور مسلم لیگ کاف کو کمیٹیوں کی چیئرشپ انہوں نے بھی دی ہے. ایک سینٹر جو ہے ان کا, علاوہ دوسری جو اپوزیشن جماعتوں کی بات ہو رہی ہے, نون لیگ نے اپنے کوٹے میں جماعت اہل حدیث کے پروفیسر ساجد میر اور جے یو آئی فے کے 2 سینٹرز کو چیئرمین. اب ایک طرف جے یو آئی فے کہہ رہی ہے کہ جناب اس حکومت کے انڈر کوئی ہوتا نہیں لینا, جو لفظ ہے وہ بھی ڈال لینا. سر وہ جو کہتے ہیں کروڑوں لگا, میں خود نہیں کہہ رہا, پھر یہ نہ مسئلہ بنے. عمران خان صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی کروڑوں روپے بیگ آ گئے, کبھی وزیر قانون کہہ رہا ہوتا ہے, کبھی اٹارنی جنرل بتا رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ پھر سینٹ میں جا کے ایسے ہی تو نہیں ہوتا, یہ تو کمائی کے دن ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پیسہ لگایا وہ یہاں پہ تو اوپن نہیں, دیکھیں نا سلوگن کیا تھا, نون لیگ کہتے ہیں جو کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. اب یہاں پہ تو کوئی شرمندگی والی بات ہی نہیں ہے, یعنی وہ اوپنلی کہتے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں, ان کے سپورٹر ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا ہیڈ لائنز لگی ہیں اگلے دن اخبار میں, مجھے اب ڈیٹ ویسے آپ نون لیگ کو اتار رہے ہیں, اس معاملے میں سارے ننگے ہیں, نہیں ساروں کو ملی, حکومت ہے اپوزیشن ہے, یہ حالات ہے تو سارے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو آپ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی آپ بات کر رہے ہیں, ایلیجیبل, کیا جو کیبنٹ ہے پی ٹی آئی کی فیڈرل یا پروونشل, کیا اس میں سارے لوگ بڑے کمپیٹنٹ ہیں؟ کیا وہ ریلیونٹ جو ان کا ایکسپیرینس ہے جن شعبوں کے اندر ان لوگوں کو اب میں گننا شروع کر دوں تو کیا ریلیونسی ان کی بنتی ہے؟ ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو لے کے بات آئے تھے, اب زلفی بخاری صاحب چلے ٹھیک ہے, عمران خان صاحب یہ تو ایک بات مانیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام آیا ہے, جو عمران خان صاحب کو پتہ لگا ہے تو انہیں اٹھا کے باہر پھینکا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, تو اس سے زیادہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان حکومت کو لتاڑیں گے بھی, اور دوسری طرف ان کے 2 اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ان کے 2 چیئرمین ہیں وہ سرکاری بھی لیں گے, وہ ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے, مزے بھی کریں گے. حال یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو بہت زبردست بولتے تھے, پیپلز پارٹی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی, ان کو دوبارہ چیئرمین شپ کی طرف نہیں آنے دیا کہ جناب آج کل وہ گڈ بکس میں نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی جماعت کے خلاف چلے جائیں تو پھر آپ سرنڈر ہوتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں کو ڈیلنے آتے. ابھی تک کچھ عرصے تک پہلے ترجمان تھے بلاول بھٹو کے ترجمان تھے, لیکن آج وہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, کہ کس طرح سے ساروں کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, تو انہوں نے کہا جی سب کو حقائق معلوم ہے. انہوں نے تبصرہ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی سارے نے پتہ کی ہو رہا ہے. کس طرح سے بہت کچھ کہہ گئے. تو پوچھا یہ گیا کہ جناب آپ تو انسانی حقوق کی طرف جاتے ہیں, ڈیفینس میں کہاں پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا سب کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, باقی جانے نہ جانے نواز شریف کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. میاں نواز شریف فیصلہ محفوظ کر لیں گے, ان کے پاس کمزور ہیں اس طرح, اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے. اچھا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے ان کو. فیصلہ ابھی تک وہ محفوظ ہے کہ شین ہونی ہے, میم ہونی ہے.